السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ لوگ خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج آپ کے سامنے کلاس 10 درخشاں اردو چیپٹر نمبر 2 بھابھی جان، آج اس کا مختصر ترین سوالات اور جوابات اور مختصر سوالات و جوابات دیکھنا ہے۔ بہت ہی آسان لفظوں میں حل کرانے کی کوشش کی ہے۔ آئیے اس کی شروعات کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے، سہیل عظیم آبادی کہاں پیدا ہوئے؟ سہیل عظیم آبادی کس جگہ پیدا ہوئے؟ اس کا جواب دیکھیے۔ اس کا جواب ہے پٹنہ میں پیدا ہوئے۔ سہیل عظیم آبادی کہاں پیدا ہوئے؟ پٹنہ میں۔ سوال نمبر 2 دیکھیں۔ سوال نمبر 2 ہے، سہیل عظیم آبادی کے بچپن کا نام کیا تھا؟ سہیل عظیم آبادی کے بچپن کا نام کیا تھا؟ دیکھیے جواب ہے سید مجیب الرحمن تھا۔ کیا نام تھا؟ سید مجیب الرحمن۔ سوال نمبر 3 ہے، سہیل عظیم آبادی کے افسانوں کے پہلے مجموعہ کا نام کیا تھا؟ انہوں نے جو افسانہ لکھا تو افسانوی مجموعہ جو ان کا پہلا مجموعہ ہے اس کا کیا نام تھا اور وہ کس سال شائع ہوا تھا یعنی چھپا تھا؟ اس کا جواب دیکھیے۔ پہلے مجموعے کا نام کیا ہے؟ چار چہرہ۔ چار چہرہ کب چھپا، کب شائع ہوا؟ جو 1934 میں شائع ہوا تھا۔ 1934 میں شائع ہوا تھا۔ سوال نمبر 4 ہے، سہیل عظیم آبادی کی ابتدائی تعلیم کس مدرسے میں ہوئی تھی؟ شروعاتی تعلیم سہیل عظیم آبادی کی کس مدرسے میں ہوئی تھی؟ اس کا جواب دیکھیں، ایک معلم کی سرپرستی میں یعنی استاد، معلم یعنی استاد، ایک استاد کی سرپرستی میں ان کے نانیہال کے مدرسے میں ہوئی تھی۔ ان کے نانیہال کے مدرسے میں ہوئی تھی۔ اس کے بعد دیکھیں مختصر سوالات ہے۔ دیکھیں مختصر سوالات۔ سوال نمبر 1 ہے، رقیہ بھابھی کے جس دیور کا کردار کہانی میں پیش کیا گیا اس کا نام کیا تھا؟ اس افسانے کے اندر رقیہ بھابھی کے جس دیور کا کردار پیش کیا گیا ہے اس کا نام کیا تھا؟ اس کا جواب دیکھیں، رقیہ بھابھی کے جس دیور کا کردار کہانی میں پیش کیا گیا ہے اس کا نام اختر تھا۔ کیا نام تھا؟ اختر۔ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 2۔ سوال نمبر 2 ہے، رقیہ بھابھی کے شوہر کو بار بار کیوں جیل جانا پڑتا تھا؟ یعنی ان کے جو شوہر تھے وہ بار بار کیوں جیل جایا کرتے تھے؟ جانے کی کیا وجہ ہوا کرتی تھی؟ دیکھیے رقیہ بھابھی کے شوہر کو بار بار جیل اس لیے جانا پڑتا تھا کیونکہ انہیں سیاست کا بڑا شوق تھا۔ سیاست یعنی نیتا گری کا انہیں بہت زیادہ شوق تھا اور ان پر بہت سارے سیاسی مقدمے تھے۔ جب نیتا گری کے اندر آدمی قدم رکھتا ہے تو کبھی جھوٹ کبھی سچ ان پر مقدمہ لگتا رہتا ہے اور کیس ان پر لگتا رہتا ہے، کبھی کسی مقدمے میں تو کبھی کسی اور مقدمے میں انہیں جیل جانا پڑتا تھا۔ سوال نمبر 3 دیکھیں۔ سوال نمبر 3 ہے، رقیہ بھابھی کس لڑکی کی تعلیم کا خرچ خود برداشت کرتی تھی اور کیوں؟ رقیہ بھابھی جس لڑکی کی تعلیم کا خرچ برداشت کرتی تھی اس کا نام بتانا ہے اور کیوں برداشت کرتی تھی، کیوں اس کا پیسہ اپنے ذمے لے رکھا تھا بتانا ہے۔ رقیہ بھابھی جس لڑکی کی تعلیم کا خرچ خود برداشت کرتی تھی اس کا نام کیا تھا؟ شمی تھا۔ رقیہ بھابھی جس لڑکی کی تعلیم کا خرچ برداشت کرتی تھی اس کا نام کیا تھا؟ شمی۔ چونکہ شمی کے والدین یعنی ماں باپ بہت غریب تھے، پیسے کم تھے اور وہ اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کا خرچ خود برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ ایک غریب آدمی اپنے بچے کی کس طریقے سے تعلیم و تربیت کرتا ہے۔ ان کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ وہ اپنے بچی کی تعلیم و تربیت کا خرچ برداشت کر سکے، اس لیے رقیہ بھابھی نے شمی کی تعلیم کا پورا خرچ اپنے ذمے لے لیا تھا۔ اس کے بعد دیکھو سوال نمبر 4۔
سوال نمبر 4 دیکھیں، سوال نمبر 4 ہے رقیہ بھابھی کو سونے کی چوڑیوں کو کیوں فروخت کروانا پڑا تھا؟ کیوں فروخت کروانا یعنی بیچوانا؟ اس کا جواب دیکھیں، رقیہ بھابھی نے سونے کی چوڑیوں کو اس لیے فروخت کروا دیا، اس لیے بیچوا دیا تاکہ شمی کے بھائی کی پڑھائی کیا رہے، جاری رہے، پڑھائی چلتی رہے اور وہ ایم اے کی فیس بھر سکے۔ کون؟ رقیہ بھابھی جو شمی کو دیے تھے اس کے بھائی کو ایم اے کی فیس جمع کرنی تھی، چوڑی اس لیے بچوا دیے تاکہ شمی کے بھائی کی فیس بھر جائے گا جب تو وہ اس کی پڑھائی جاری رہے گی۔ اگر رقیہ بھابھی ایسا نہ کرتی یعنی چوڑیاں نہیں بچواتی تو شمی کے بھائی کا تعلیمی سلسلہ بند ہو جاتا یعنی رک جاتا پڑھائی، کیونکہ فیس ادا کرنے کے لیے صرف ایک ہی دن باقی رہ گیا تھا۔ کتنا دن؟ ایک ہی دن باقی رہ گیا تھا اور پیسے کا کوئی انتظام نہیں ہو سکا تھا۔ سوال نمبر 5 دیکھیں، سوال نمبر 5 ہے رقیہ بھابھی کو جب فرصت ملتی تھی تو وہ اپنا شوق پورا کرنے کے لیے کون سا کام کیا کرتی تھی؟ جب ان کو فرصت ملتی تو اپنا شوق پورا کرنے کے لیے کون سا کام کیا کرتی تھی؟ دیکھیے اس کا جواب، رقیہ بھابھی کو، بھابھی یہاں پر غلطی لکھا ہوا ہے، صحیح کر دینا، بھابھی کو جب فرصت ملتی تھی تو اپنا شوق پورا کرنے کے لیے خط و کتابت میں مصروف ہو جاتی تھی۔ کس میں مصروف ہو جاتی؟ خط و کتابت میں، خط لکھنا شروع کر دیتی۔ نئے لکھنے والے ان سے مشورہ طلب کرتے تھے، کیا کرتے؟ مشورہ لیا کرتے کہ کس طریقے سے لکھنا ہے، اور وہ انہیں بڑی محبت سے اس کا جواب دیا کرتی تھی جو لوگ نئے خط لکھنے والے تھے، تاکہ نہ تو وہ غلط فہمیوں کا شکار ہو کر بہک جائے کہ اگر ان کو صحیح راستہ نہیں بتائیں گے، صحیح طریقہ نہیں بتائیں گے تو غلطی کرنے لگیں گے، غلط فہمیوں کا وہ شکار ہو جائیں گے، اور نہ ان کی دل شکنی ہو کہ ہم پوچھنے گئے لیکن بھابھی نہیں بتائیں، اس کی وجہ سے اگر نہیں بتائیں گے تو دل اس کا ٹوٹ جائے گا۔ اس لیے رقیہ بھابھی ہر نئے خط لکھنے والے کو بڑی محبت کے ساتھ اس کا جواب دیا کرتی تھی۔ چیپٹر مکمل ہو چکا۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آتی ہے تو آپ اسے لائک کریں اور اپنے دوستوں کے درمیان اسے خوب شیئر بھی کریں۔ فقط والسلام۔